بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام حمد اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کنول کے لیے۔ میں اسی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے سخن، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ میرا رسول ہمیشہ کمال کرتا ہے، وہ جو بھی فیصلہ کرے بے مثال کرتا ہے۔ میرے رسول کو شمس و قمر سے مت پہچان، کہ ایسے کام تو اس کا بلال کرتا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے نام کے بعد آج کا کام اس کا آغاز کرتے ہیں۔ جماعت دہم میں سے جو تفہیم عبارت ہے، اس تفہیم عبارت میں سے آج ہمارے پاس جو عبارت نمبر بنتی ہے وہ ہے 16۔ آئیے بڑھتے ہیں بورڈ کی جانب اور اسے پڑھ لیتے ہیں۔ جی پیارے بچوں، آج ہمارے پاس عبارت نمبر 16 ہے، اور یہ عبارت پچھلی تمام عبارتوں سے مختلف ہے۔ یعنی جو ہم نے گزشتہ عبارتیں پڑھی ہیں وہ ایک نثری انداز میں تھی، لیکن یہ ایک منظوم شکل میں ہے۔ نثری انداز اور منظوم انداز میں بڑا فرق ہے۔ نثری انداز یہ جیسے آپ نے پچھلے پیراگراف پڑھ لیے، ایک مضمون کی شکل میں ہیں، ایک پیراگراف کی شکل میں موجود ہیں، ایک لمبی تحریریں لکھی ہوئی ہیں، وہ سارا حصہ انشائیہ ہے، یعنی کہ وہ نثری تحریر کا انداز ہے۔ لیکن آج ہمارے پاس جو انداز ہے وہ ہے منظوم۔ منظوم کہتے ہیں منظم کیا ہوا، ترتیب دیا ہوا، یعنی کسی بھی بات کو اشعار کی شکل میں ڈھالنے کا نام ہے۔ تو آج کی جو ہمارے پاس عبارت ہے مراد وہ نظم کی شکل میں موجود ہے۔ ہمیں اسے اچھی طرح سے اشعار کی شکل میں پڑھنا ہے، پھر اس کے معنی دیکھنے ہیں اور پھر اس کے سوالوں کی طرف بڑھیں گے۔ تو میں اس کو پڑھ لیتا ہوں، آپ بھی غور سے سنیے گا، اور آپ کے پاس جو کتاب موجود ہے آپ اسے اپنے پاس کھول لیجئے گا۔ جیسے جیسے میں پڑھتا جا رہا ہوں اور معنی بتاتا جا رہا ہوں، آپ ساتھ ساتھ اس کے معنی تحریر کرتے جائیے گا۔ سب سے پہلا شعر ہے، یہ سچ ہے کہ ہے قوم میں کہتے انسان۔ قحط کہتے ہیں کسی چیز کی کمی کو، کسی چیز کا گھٹ جانا، اپنی اصل مقدار سے بہت نیچے درجے پہ آ جانا۔ نہیں قوم کے ہیں سب افراد یکساں، سفال و حذف کے ہیں انبار گریاں۔ یہاں پہ سفال و حذف کے معنی ہے ٹھیکری۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی برتن بناتے ہیں مٹی کا، اسے آگ پہ پکاتے ہیں۔ آگ پہ پکانے کے بعد وہ اندر سے تو کھوکھلا ہی رہتا ہے نا، اندر سے تو خالی رہتا ہے۔ جب آپ اسے تھوڑا سے ٹھوکر لگاتے ہیں تو وہ بجنے لگ جاتا ہے، مراد اندر سے کھوکھلا۔ تو یہاں پہ وہ ٹھیکری کیوں کہہ رہا ہے، جب ہم اس کا جواب پڑھیں گے، تفصیل میں جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اس چیز کا۔ اس کے بعد سفال و حذف کے ہیں انبار گریاں، یعنی بہت بڑے بڑے جواہر کے ٹکڑے بھی ہیں ان میں پنہاں۔ پنہاں کہتے ہیں چھپا ہوا، پوشیدہ، اور جواہر یعنی کہ ہیروں کی مانند۔ اس کے بعد چھپے سنگریزوں میں گوہر بھی ہیں کچھ۔ ایک ہوتا ہے پتھر، ایک ہوتا ہے سنگریزہ۔ پتھر کہتے ہیں بڑی چٹان کو، اور بہت چھوٹے سے پتھر کو کہتے ہیں سنگریزہ۔ ملے ریت میں ریزہ زر بھی ہیں کچھ، یعنی کہ اگر چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں ریت کے اندر، یا چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں، تو ان میں کہیں ہیرے بھی چھپے ہو سکتے ہیں۔ جی آئیے ان کے سوالوں کی طرف بڑھتے ہیں اور ان کے سوال کو سمجھ کے اس کا جواب دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلا ہمارے پاس سوال بنتا ہے، ان اشعار کا مرکزی خیال کیا ہے؟ جواب سنیے۔ شاعر کہتے ہیں کہ ہر قوم میں اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں، لیکن ہیروں سے مراد لائق اور کامیاب افراد کو ہمیشہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ جی آگے بڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے ہمارے پاس، قوم میں کہتے انسان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کہت کا مطلب ہوتا ہے بہت تھوڑے، بہت کم، کسی چیز کا بہت کم ہو جانا۔ کسی بھی قوم میں کہتے انسان سے مراد یہ ہے کہ نیک اور باکمال لوگ نایاب ہو جائیں، یعنی کہ بہت قیمتی ہو جائیں، اور قیمتی وہ چیز ہوتی ہے جو معاشرے میں کم پائی جائے۔ سونا ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، آپ معاشرے میں ان کو نایاب سمجھیں گے۔ نایاب سے مراد ہے کہ وہ ہر شخص کی پہنچ میں ہے ہی نہیں، وہ چند لوگوں کے پاس ہیں، تو وہ چیز نایاب ہوتی ہے جو کم پائی جائے۔ جی نایاب ہو جائیں، اور برے افراد کی افراط ہو جائے۔ افراط کہتے ہیں کسی چیز کا حد سے بڑھ جانا۔ جی اس کے بعد ہمارے پاس سوال نمبر 3 ہے، سفال و حذف کے کیا معنی ہیں؟ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہم یہاں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ سفال و حذف کے معنی ٹھیکری اور ٹھیکرے کے ہیں۔ اس سے مراد نکمے لوگ، بیکار آدمی۔ آپ جانتے ہیں کہ جو لوگ اندر سے کھوکھلے ہوتے ہیں،
یعنی کہ یہاں پہ ٹھیکرے سے مراد ہے کھوکھلے انسان جو یوں بجانے سے بجتے ہیں، اندر سے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف بناوٹی ہیں اور ملمہ کاری سے جو ہے وہ دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ سوال نمبر 4 ہے ہمارے پاس، چھپے سنگریزوں میں گوہر بھی ہیں کچھ، اس مصرے کا کیا مفہوم ہے؟ آپ جانتے ہیں مصرع کسے کہتے ہیں؟ مصرع کہتے ہیں کسی ایک شعر کی کوئی ایک سطر، یعنی کہ اگر آپ کے پاس یہ میرے پاس سمجھ لیجیے یہ 2 انگلیاں ایک شعر ہے، یہ ایک مصرع ہے، پھر یہ دوسرا مصرع ہے، یعنی کہ 2 مصروں سے مل کے کیا بنتا ہے؟ شعر۔ اور ایک مصرے کو ایک پٹ بھی کہتے ہیں، دروازہ بھی کہتے ہیں اور ایک حصہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ ایک لمبی چوڑی بات ہے، ہم اس بحث میں نہیں جائیں گے، آپ اتنا سمجھ لیجئے بس کہ یہاں پہ مصرے سے مراد ہے ایک شعر کا ایک حصہ۔ جی آئیے اس کے جواب کو پڑھتے ہیں۔ اس کا مفہوم ہے کہ اس قوم میں نہایت بامراد محنتی لوگ بھی موجود ہیں جنہیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، بالکل اسی طرح جیسے پتھروں میں ہیرے تلاش کیے جاتے ہیں۔ جی سوال نمبر 5 ہے ہمارے پاس، ان اشعار میں قافیوں کی نشاندہی کیجیے۔ پہلے تو یہ ذہن نشین کر لیجئے قافیہ کیا ہے۔ قافیہ کہتے ہیں کسی بھی شعر میں یا اشعار میں یا غزل میں یا نظم میں ایسے الفاظ جو ہم آواز ہوں، ان کی آواز ایک ہو اور وہ تمام غزل میں تمام نظم میں چلتے جائیں، ہر شعر میں، انہیں کہتے ہیں قافیہ۔ جیسے میں 2 سے 3 الفاظ کہتا ہوں جو قافیے ہیں، جیسے کہاں، یہاں، وہاں، سما، یہ کیا ہے؟ یہ ایک ہی آواز پیدا کر رہے ہیں، تو یہ قوافی ہوں گے، یعنی قافیہ کی جمع قوافی۔ تو یہاں پہ سوال وہ یہ پوچھ رہے ہیں ان اشعار میں قافیوں کی نشاندہی کیجیے اور بتائیے کہ ان کو ترتیب کیوں کر دیا گیا ہے۔ جواب دیکھیے گا، ان اشعار میں درج ذیل قافیے ہیں: انساں، یکساں، گریاں، پنہاں۔ یہ کیا ہیں؟ یہ قوافی ہیں، ایک آواز پیدا کرتے ہیں قافیے۔ گوہر، ریزہ، زر نظم میں ترنم پیدا کرنے کے لیے قافیوں کا استعمال کیا گیا ہے۔ جی پیارے بچوں آگے بڑھتے ہیں، تو آج کے اس پیراگراف کا یعنی اس نظم کا آخری سوال موجود ہے۔ اردو کی بعض مشہور نظمیں قافیوں کی اس ترتیب کے ساتھ لکھی گئی ہیں جو ان اشعار میں آئے، آپ کن سے واقف ہیں؟ رفیق خاور کی، شان تقوی اور دلاور فغار کی گھروں کے نام۔ یہ 2 نظمیں جو ہیں یہاں پہ بتائی گئی ہیں جن سے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کون کون سی نظم سے واقف ہیں۔ تو میں آپ کو یہاں پہ بتا رہا ہوں، آپ اسے ہی اپنے پاس تحریر کر لیجئے گا۔ ایک رفیق خاور کی شان تقوی ہے اور دوسری دلاور فغار کی گھروں کے نام ہے۔ جی عزیز طلباء، یہ تھا ہمارے پاس آج کا کام جو ہمارے پاس عبارت نمبر 16 بنتی تھی۔ دیکھنے کو تو یہ عبارت نہیں ہے، لیکن کیونکہ اس کو عبارتوں میں شمار کیا گیا ہے تو ہم عبارت ہی کہہ رہے ہیں، ویسے تو یہ نظم کا حصہ ہے اور اسے نظم بھی کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔